اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 ہے، 62، 63 اور 64، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پھر وہ لوگ آپس میں جھگڑ پڑے اور گفتگو کو انہوں نے چھپا لیا، سرگوشیوں کو چھپا لیا، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو چاہتے ہیں تم کو تمہاری سرزمین سے بے دخل کر دیں اپنے جادو کے ذریعے اور تمہارے عمدہ طریقے سے تمہیں ہٹا دیں، تو تم اپنی تدبیروں کو اکٹھا کرو اور صف بنا کر ان کے سامنے آ جاؤ، اور آج کے دن جو غالب رہے گا وہی کامیاب ہوگا۔ تو یہ گفتگو چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون نے جب دعوت پیش کی، توحید کی، اور فرعون گھبرا اٹھا اس دعوت کو دیکھ کر، اور فوراً اس نے چیلنج کر دیا کہ آؤ اور ہمارے جادوگروں کا مقابلہ کرو، اور اس کے بعد بڑے بڑے باکمال اور ماہر جادوگروں کو پورے دور دراز سے اس نے بلوایا اور ان کو شاہی دعوت نامہ بھیجا، اور اس کے بعد ان کو تیار کیا اور پوری صورتحال بتائی، اور یہ بتایا کہ آج موقع ہے کہ تم اپنے فنون کا مظاہرہ کرو۔ چنانچہ یہ جادوگر اکٹھا ہو گئے، اب جادوگر میدان میں جمع ہو گئے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام اللہ کی تائید پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے اس لشکر کے سامنے آ گئے۔ اور جب یہ جادوگروں کا یہ پورا لشکر اور بنی اسرائیل اور قبطی اور فرعون کے درباری سب کے سب موجود ہیں، اور اب مقابلہ ہوا ہی چاہتا ہے، اور سب کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ایک تقریر کرتے ہیں، تقریر دل پذیر، توحید کی باتیں بیان کرتے ہیں، رسالت کی باتیں بیان کرتے ہیں، اور ان کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ یہ تمہارے سامنے جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ معجزے سے مجھے نوازا ہے تاکہ تم میری رسالت پر یقین کرو اور ایمان لاؤ۔ اور ان کے سامنے یہ بتاتے ہیں کہ جو ایمان لائے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو ایمان والا نہیں ہوگا وہ ناکام و نامراد ہوگا، اور آخرت میں وہ بہت پچھتائے گا اور بہت افسوس کرے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر کو سن کر جو جادوگر تھے وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ بعضوں نے کہا کہ یہ لگتا تو نہیں ہے کہ جادوگر ہے، اس کی باتیں تو ذرا دیکھو، اس کا چہرہ تو ذرا دیکھو، یہ جادوگری کے فن سے واقف معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ شخص جادوگر ہوگا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ جادوگر ہی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہم کو ہماری سرزمین سے نکال دے۔ چنانچہ یہاں پر بات کی گئی فتنازعوا امرہم، وہ لوگ اپنے اس معاملے کو لے کر آپس میں اس میں جھگڑ پڑے، آپس میں اختلاف ہو گیا ان کے اندر، اور کچھ کہنے لگے کہ موسیٰ برحق ہیں اور کچھ کہنے لگے کہ نہیں موسیٰ برحق نہیں ہے، موسیٰ جادوگر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری سرزمین سے تم کو بے دخل کریں۔ یہ آپس کی باتیں جب ہونے لگی، قرآن پاک نے یہاں پر ایک بات کہی ہے وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور انہوں نے آپس کے اس اختلاف کو چھپا لیا تاکہ دوسروں پر اس کا اثر نہ پڑنے پائے اور جادوگروں کی کمزوری ظاہر نہ ہونے پائے، لہذا انہوں نے اس اختلاف کو، اس انتشار کو باہر نہیں آنے دیا۔ آپس کی جو رائے کا اختلاف تھا وہ سامنے نہیں آیا۔ اور آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسی جماعتیں ہیں جو چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی لے کر اس قدر اختلاف کرتی ہیں، اس قدر لڑائیاں کرتی ہیں، اس قدر جھگڑے کرتی ہیں کہ وہ پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے۔ اور ادھر ان جادوگروں کا معاملہ دیکھیے، انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ ہمارے اس جھگڑے کی بھنک بھی کسی کو لگنے پائے، کسی کو پتہ بھی چلنے پائے۔
لہذا انہوں نے آپس کے اس اختلاف کو دبا لیا، اور لیکن ان کے سامنے جو دولت کی حرص اور مال کی حرص پیش کی جادوگروں نے کہ کہاں تم اس چکر میں پھنسے ہوئے ہو، موسیٰ جادوگر ہیں یا نہیں ہیں، ہم لوگ کیوں اس چکر میں پھنسے؟ ہمارا کام ہے موسیٰ کے اس جادو کو برباد کر دینا اور اس کے مقابلے پر کھڑا ہونا اور اپنے فن کا مظاہرہ کرنا، لہٰذا ہمیں دولت ملے گی، ہمیں شہرت ملے گی، ہمیں پیسہ ملے گا۔ اس چیز نے ان لوگوں کے جن کے اندر وہ حق کا مادہ پیدا ہوا تھا، دولت کی اور حرص کی لالچ نے ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا۔ کتنا صحیح کہا ہے ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، وہ انہیں اس قدر برباد کرنے والے نہیں ہیں جس قدر آدمی کی مال اور بلند مرتبے کی لالچ اور حرص اس کے دین کو برباد کرنے والی۔ یہ جو دولت کی حرص ہے، دولت کی لالچ ہے اور عزت پانے کی جو تمنا ہے، وہ آدمی کے دین کو برباد کر ڈالتی ہے۔ جس طرح دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چلے جائیں تو پورا برباد کر ڈالتے ہیں، اس سے بھی زیادہ وہ اتنا برباد نہیں کرتے جتنا دولت کی لالچ اور مرتبے کی لالچ انسان کے دین کو برباد کر دیتی ہے۔ اب ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی تھی کہ موسیٰ تو برحق ہیں، کچھ جادوگروں کے ذہن میں یہ بات آئی، مگر لالچ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور فائنل بات یہ ٹھہری، قالوا ان ھذان لساحران یریدان۔ ان لوگوں نے کہا یہ فائنل بات کر کے کہ کہاں تم کس کے چکر میں ہو، سنو یہ دونوں جادوگر ہیں، اور یہ موسیٰ اور ہارون دونوں، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہاری سرزمین سے نکال دیں۔ ایک ہوا کھڑا کر دیا ان کے سامنے۔ موسیٰ اور ہارون دو لوگ اقلیت میں کمزور لوگ، مگر وہ کہتے یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ تم کو تمہاری سرزمین سے نکال دیں اپنے جادو کے زور سے۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہارا جو عمدہ طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے، شاندار تہذیب ہے، شاندار تمدن ہے، تمہارا جو کلچر ہے، جو تمہارے دین کی رسم و رواج ہیں، یہ زیادہ بہتر ہیں، زیادہ عمدہ ہیں، اور یہ موسیٰ اور ہارون چاہتے ہیں کہ تم کو اس دین سے دور کر دیں۔ دیکھیے کس طرح اپنے مذہب کو بچانے کے لیے پہلے تو جھوٹا الزام لگا رہے ہیں موسیٰ اور ہارون پر کہ یہ دونوں چاہتے یہ ہیں کہ تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں۔ ان کا ایک ان کے بارے میں ایسی غلط بات افواہ پھیلا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی نفرت پیدا ہو جائے اور سب ان کے مقابلے پر کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جادو ہے، جادو کے زور سے ایسا کر رہے ہیں۔ موسیٰ اور ہارون کی معجزے کو وہ جادو سے تعبیر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنا کلچر، اپنا مذہب، اپنا دین وہ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر ہے، اور اسی کو پیش کر رہے ہیں آگے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، تم سب کے سب اپنی تدبیروں کو اکٹھا کرو، جس سے جو ہو پائے وہ اپنی تدبیر، اپنا علم، اپنا فن وہ سب اکٹھا کرو، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، اور پھر ایک لائن میں سب آ جاؤ، آپس کا انتشار یہاں پر ظاہر مت کرو، سب ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ اور موسیٰ اور ہارون کے مقابلے پر اتر آؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور آج وہی کامیاب ہوگا جو جیت جائے گا، جو غالب رہے گا، آج جو اپنے فن میں جیت جائے گا، اپنے فن کا اچھا مظاہرہ کرے گا، اور جو اپنا زیادہ اچھا جادو دکھائے گا، آج وہی کامیاب ہوگا۔ آج کی کامیابی اسی کو ملے گی جس کا جادو سب سے زیادہ اچھا ہوگا، لہذا ادھر ادھر اپنے ذہن کو مت لاؤ اور موسیٰ کے مقابلے پر اپنے جادو کو پیش کرو، اور یہ تو ہیں تمہارے دشمن، لہذا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی شبیہ کو دشمن بنا کر انہوں نے پیش کیا، اور ان کے سامنے اس طرح کے پروپگنڈا کیا، جھوٹا پروپگنڈا، غلط باتیں ان کے بارے میں، اور اس کے بعد یہ کھڑے ہو گئے مقابلے کے لیے، تن کر آ گئے مقابلے کے لیے، اور یہ پوری صف لگ گئی، اور یہاں پر کہا کہ صف کے ساتھ میں آؤ، یعنی پوری بھیڑ نہ آ جائے،
پوری بھیڑ کا وہ روب اور دبدبا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جیسے فوجیں آتی ہیں، جیسے لشکر آتے ہیں، جیسے فوجی ٹریننگ ہوتی ہے، جیسے آرمی کی صف لگتی ہے، اس طرح سے آؤ صف لگا کر، تاکہ لوگوں پر روب پڑے، موسیٰ پر روب پڑے اور تم جیت جاؤ۔ آج کے دن کامیاب وہی ہوگا جو آج فتح حاصل کرے گا، جو آج غالب رہے گا وہ آج کامیاب ہوگا۔ یہ 3 آیتیں تھیں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ کل موسیٰ علیہ السلام اور ہارون جو مقابلہ کرتے ہیں ان جادوگروں سے، یہ کیسے مقابلہ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔